ابھی کچھ زمانے پہلے امریکہ میں ایک بلڈنگ پہ 18 منزل کے اوپر سے ایک عورت نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی اور وہاں پر ایک اتنا بڑا خط ملا. پتہ لگایا گیا کیا معاملہ ہے, اس عورت نے کیوں خودکشی کی, کیوں مر گئی. خط کو دیکھا گیا, کہتی ہے کہ میرے لڑکے نے مجھے یہاں اولڈ ایج ہوم کے اندر, جو امریکہ, کینیڈا, فرانس, لندن وغیرہ وغیرہ میں بوڑھے لوگوں کے لیے الگ نکال کے ایک لمبی چوڑی عمارت بنا دی جاتی ہے, جاؤ تم وہیں پڑے رہو, سڑتے رہو, مرتے رہو, جب مر جاؤ تو حکومت تمہارا کریا کرم کر دے گی, جاؤ. یہ اس زمانے کی تہذیب ہے اور آج بھی اس پر عمل ہو رہا ہے. ہزاروں بوڑھے اور بوڑھی کتے اور کتیا سے دل بہلا کر وہاں پر زندگی گزارتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بوڑھا اور بوڑھی چلے آ رہے ہیں 90 سال کے, اور ہاتھ میں ان کے بھی کتا اور ان کے بھی کتیا ہے, کہ اس سے دل بہلانے کے لیے. چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے, ایک کچن ہے, وہیں پر فریج رکھا ہوا ہے, کچھ ناچ گانے کا سامان ہے, کچھ شراب کی بوتلیں ہیں, کچھ مزمار, کچھ مزامیر, کچھ اس طرح کے گانے اور ناچنے کا آئٹم, اس کے سوا کچھ نہیں. ایک چھوٹا سا روم ہوتا ہے ان کا, اور وہیں پر باتھ روم اور وہیں پر لیٹرین, کہ ٹھیک ہے تم یوں میں یہیں پر. پتا چلا کہ ایک بڈھے پرسوں مر گئے اور بڑھیا 15-20 دن پہلے مر گئی تھی. وہ ایسے ہی مرا کرتے. اس عورت نے چھلانگ لگائی, پتہ لگایا گیا کہ بھئی عورت کیوں مری. دیکھا گیا, خط جب ملا, وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آج 25 تاریخ کو, جو ان کے یہاں کرسمس کا دن ہوتا ہے, میں نے صبح ہی صبح انتظار کیا کہ میرا بیٹا مجھ سے ملنے آتا ہوگا, میرا بیٹا مجھ سے ملنے آتا ہوگا. 1 سال کے بعد بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے انتظار کے اندر ہے کہ آج ملے گا. 8 بج گئے, 9 بج گئے, 10 بج گئے, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, رات کو 8 بج گئے. ماں کیا گزری ہوگی اس ماں کے اوپر کہ بیٹا آئے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف ایک تھوڑا سا پھولوں کا تحفہ لے کر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں. اس سے زیادہ سڑی ہوئی, اس سے زیادہ ناپاک, بالکل گندی خنزیروں کی زندگی جو عیسائیوں کے, ان یہودیوں کے حصے میں آئی, دنیا میں کسی کے حصے میں نہیں آئی. ان کا تو یہ حال ہے. شام ہو گئی, رات ہو گئی, بیٹا نہیں آیا, مجبور ہو کر دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے. اب آتا ہوگا, جب آتا ہوگا. کون سا بیٹا جسے راتوں رات پالا تھا, جسے دودھ پلایا تھا, جس کے لیے میں راتوں رات جاگی تھی, اور اسے میں نے گرمی کے اندر رکھا تھا, اور وہ ساری باتیں اس کے تصور میں آتی رہیں جو شروع میں بچپن میں اس کے ساتھ کیا. اور جب شام تک نہیں آیا تو ادھر سے ٹیلی فون کرتی ہے کہ بیٹے تیری ماں بوڑھی صبح سے تیرا انتظار کرتی ہے مگر تو نہیں آیا. ٹیلی فون پر بیٹا کیا کہتا ہے, کتیا زبان بند رکھ, میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. یہ مغرب ہے, یہ امریکہ ہے, یہ ہے عیسائیت, یہ ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بٹا اور قلم کا ٹیکا ان کے نام کو دنیا میں رسوا کرتے ہیں. ایک عجیب و غریب دنیا کا مذہب ہے. سب سے بڑے حرام کار, سب سے بڑے زناکار, دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے, دنیا کو تباہ کرنے والے, سب سے بڑے قتل و غارت گری کرنے والے, دنیا کے اندر لڑکیوں کی آبرو پر نمبر 1 پر ہاتھ ڈالنے والے, اور ان تمام باتوں کے بعد کیا کہتے ہیں, ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے. کیا تمہارا دین ہے اور تم نے کیا ڈرامہ بنایا ہے. ان کا حال تو یہ. اور پھر کیا ہوا, اس عورت نے جب یہ جواب سنا, 18ویں منزل سے وہ عورت نے چھلانگ لگائی اور نیچے کو آ کر اپنے وجود کو ختم کر لیا کہ جب بچہ بوڑھا بڑھاپے کے حال میں وہ اپنی جوانی کے موقع پر مجھ سے منہ ملانے کو تیار نہیں, اس دنیا میں میرا ایک بیٹا ہے اور مجھے یہ جواب دیتا ہے, میں اب دنیا میں جینا نہیں چاہتا. ایک طرف تو یہ ہے, ذرا دوسرا آئینہ بھی دکھلا دیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے, اللہ کے رسول میری بوڑھی ماں ہیں, اپاہج ہیں, ٹانگوں سے معذور ہیں, ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں, گردن اکڑی ہوئی ہے. اس موقع پر حج کے زمانے میں نے اپنی بوڑھی ماں کو کاندھوں کے اوپر رکھا اور میں مکہ مکرمہ سے مینا لے کر گیا, اور وہاں سے کاندھوں پہ سوار کر کے میں آگے وہاں پر عرفات کے میدان میں لے کر گیا, اور وہاں سے بوڑھی ماں کو اوپر رکھ کے میں مزدلفہ لے کر آیا, اور وہاں سے میں مینا لے کر آیا, اور میں نے رمی جمرات شیطان کے کنکریاں لگوائیں. یہ سارا کام میری بوڑھی ماں نے میرے کاندھوں پر بیٹھ کر کیا, اور اس کے بعد میں کعبۃ اللہ میں لے کر آیا, اور میں نے اپنی بوڑھی ماں کو, وہ میرے کاندھوں کے اوپر سوار تھی, میں نے طواف کرایا. اے اللہ کے رسول یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کیا کہ نہیں کیا. پیغمبر نے فرمایا کہ سنو, تمہاری پیدائش کے موقع پر جو اس اللہ کی بندی کی پہلی چیخ نکلی تھی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اس کو اسلام کہتے ہیں, اس کو اسلام کہتے ہیں. یہ دنیا کیا جانے, افسوس اس کا ہے جتنا انہوں نے نہیں جانا
ہم صاحب دین ہوتے ہوئے ہم نے جنوایا نہیں ہے، ہم نے بھی بہت کنجوسی سے کام لیا ہے، ہم بھی چھپا کر لے گئے، ہم خود دنیا کے جال کے اندر پھنسے، ہم خود تہذیب کا شکار بنے، ہم خود اعلی کار بنے، خود شیطان نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اور وہ ساری تہذیب جو ہمارے پاس تھی آج وہ غیروں نے لے لی، یا ہم سے چھین کر ہم کو بیچ چوراہے پر ننگا کر دیا، اور ہمیں خود بھی نہیں معلوم کہ ہمارے پاک نبی کی تہذیب کیا تھی۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، میں تمہارے تاروں کو چھیڑنے نہیں آیا، نعوذ باللہ رسوا کرنا نہیں چاہتا، کسی مسلمان کو رسوا کرنا، کسی کو گالی دینا، اس کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کرنا پیغمبر اسلام کی شریعت میں حرام ہے، اور خنزیر کے گوشت کی طرح حرام۔